ہے، ہیرا کاربن ہے۔ ہیرا کیسے بن گیا؟ ڈائمنڈ کیسے بن گیا؟ پریشر کو سہتے 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 اللہ نے اسے ہیرا بنا دیا۔ اگر تم ہیرا بننا چاہتے ہو، محبوب بننا چاہتے ہو، تو غصہ پینا سیکھو، زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ اپنی زبان کے اوپر اللہ نے 2 دروازے لگائے، بند کرنا، 32 تالے ہیں، ان کو بند کرنا سیکھو اللہ کے واسطے۔ اگر زندگیوں میں خوشی لانا چاہتے ہو تو برداشت کرنا سیکھو۔ اگر زندگی کو برباد کرنا ہے تو زبان کھول دو۔ جس کی زبان کھل گئی اس کا دین گیا، جس کی زبان ہاتھ میں آ گئی اس کا سارا دین ہاتھ میں آ گیا۔ حضرت لقمان کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی اب پچھتایا، میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، مجھے چپ رہنے کا کبھی افسوس نہیں ہوا، مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہی ہوا ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھو میری امت زندگی میں امانت دار، امانت کی حفاظت کرنا، کیا مطلب؟ کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرنا، ہائے ہائے، نہ کسی انسان کے ساتھ بطور انسان غیر مسلم، اور نہ کسی مسلمان کے ساتھ، کہ کسی مسلم غیر مسلم کو دھوکہ نہ دینا۔ ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ سینیمیٹک انداز سے سمجھاتا ہوں رضی اللہ تاکہ ہم تعالیٰ سب عنہ، آسانی انہوں سے نے اور بہت اپنے مزیدار طریقے سے نوکر سے قرآن کو کہا، سمجھ سکیں، منڈی سے محسوس گھوڑا کر سکیں۔ یاد رکھیے خرید کے لاؤ اور میرے پاس لے آنا، میں پیسے ادا کر لوں گا۔ اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں تو تاکہ وہ اور لوگ اس منڈی سے گیا فائدہ اور اٹھا 300 میں گھوڑا کی رقم طے کر کے لے کر آیا اور کہا حضرت 300 میں خریدا ہے، آپ پیمنٹ کر رہے ہیں۔ جریر بن عبداللہ یمن کے شاہی خاندان سے تھے، انہوں نے وہ نسلوں کو پہچانتے تھے گھوڑے کی۔ انہوں نے ایسے دیکھا تو گھوڑا قیمتی تھا، مالک مکان کو، مالک گھوڑے کو بھی پتہ نہیں تھا، لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ میرے نبی کا فرمان ان کے اندر گونج رہا تھا۔ کہنے لگے میرے بھائی میں آپ کے گھوڑے کے 300 کر دوں؟ وہ بڑا حیران ہوا، بھی کبھی خریدنے والا بھی قیمت بڑھاتا ہے۔ وہ تو کہتا جی 2-4 روپے اور گھٹ کرو، وہ کہتا جی ساڑھی اتنی خرید ہی کوئی نہیں، یہ روزانہ کا جھوٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کر دو، پھر کہا 400 کر دوں؟ کہا جی کر دو، کہا 500 کر دوں، 600 کر دوں؟ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ لگتا ہے میرا مذاق ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے کہا 800 کر دوں، کہنے لگا حضور میں تو 300 تے بھی راضی ہوں، تسی پتہ نہیں 500 کیڑی گل دا بتایا، میں نے جی منظور ہے تسی 800 کر دو۔ تو آپ نے خادم سے فرمایا اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ وہ تو پٹھیاں چھالاں ماردا نکلیا، بھی میرے تو کام بن گئے، سر کڑائی تے پنجے کے ہوئے چ۔ تو جب وہ باہر نکلا تو ان کے خادم نے عرض کیا حضرت میں جب 300 طے کر کے آیا تھا اور اس نے خوشی سے قبول کیا تھا، تو 500 جناب نے کس خوشی میں بڑھائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دوست اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا، 800 کا تھا، اسے اپنے گھوڑے کی قیمت کا خود بھی پتہ نہیں تھا، تو میں 300 میں لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا۔ اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر عہد کیا تھا، میرے نبی نے مجھ سے فرمایا تھا جریر زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہ دینا، سب کی خیر خواہی چاہنا۔ دوسری صفت میرے نبی نے فرمایا حفظ و امانتیں، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ کتنے لوگ لٹ گئے دھوکے بازوں کے ہاتھوں، گھر بک گئے، بچیوں کے زیور بک گئے، جعلی کاغذات بنا کر مکانوں پہ قبضہ ہے، زمینوں پہ قبضہ ہے، اور عدالتوں میں سٹے لے کر۔ دوسری صفت میرے نبی نے فرمایا حفظ و امانت ہے۔ آپ نے فرمایا یطب المؤمن علی الخصال کلها الا الکذب والخیانہ،
کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا۔ تو آج رمضان کے مبارک مہینے میں دو باتیں طے کر رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا ہے، فراڈ نہیں کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، دیانتداری سے کام کرنا ہے، چاہے تاجر ہے، بزنس مین ہے، ریڑھی والا ہے، ٹانگے والا ہے، جہاز والا ہے، نیچے سے لے کر اوپر کی سطح تک ہر جگہ دھوکہ دینے کے موقع ہوتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا، دیانتداری سے کام کرنا۔